میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ بانی پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہر لحاظ سے ایک مستحکم اور مضبوط تعلق ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان تعلقات میں جو عقیدت ہے، جو اس میں استحکام ہے، جو اس کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ میں 2000 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا چیئرمین بھی ہوں، تو اب بھی ہوں اس کا چیئرمین، اور معتمر عالم اسلامی جس کی بنیاد بھی سعودی عرب کے مرحوم شاہ عبدالعزیز صاحب نے رکھی تھی، کیونکہ جب ترکی نے خلافت ختم کر دی تھی تو پھر اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلوا کر پوری دنیا سے مسلمان رہنماؤں کو تو کہا تھا کہ اب ہم دوبارہ تو خلافت وہ اس کو ریوائیو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ایک تنظیم بنانی چاہیے، جو پھر 1930 میں یہ بنی، اور اس کے جو سربراہ تھے مفتی اعظم فلسطین تھے اور امین الحسینی صاحب مرحوم، اور اس کے 2 نائب صدر تھے، ایک ایشیا سے جو علامہ اقبال تھے، جو ہمارے نہ صرف قومی شاعر ہیں بلکہ پاکستان کا جو مستقل ایک نظریہ تھا وہ بھی انہوں نے مسلم لیگ کے سربراہ کے حیثیت سے ہی پیش کیا تھا، اور دوسرے جو افریقہ سے تھے وہ الوبا پاشا تھے مصر کے، وہ ایک بڑے اینٹی امپیریلسٹ ایک شخصیت تھے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات نہ صرف ان 2 ممالک کے لیے بلکہ عالمی سطح کے اوپر دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کرنے کی، سب کو یکجا رکھنے کی، ان کے درمیان جو اگر مناقشات کوئی پیدا ہو بھی جاتی ہیں انہیں رفع کرنے کے لیے یہ دونوں ممالک باہمی طور پر صلاح و مشورے سے بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت خوب سر، فروری میں جو ہے ہمارے یہاں سے جو شہزادہ محمد بن سلمان صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کے دورے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ان کے دورے کے ساتھ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تاریخی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی، تو اس دورے پہ آپ کیا کہیں گے ان کے دورے کے حوالے سے؟ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، وہ مملکت کے ایک نمائندے کے طور پر تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں توقعات ہیں ان سے کہ وہ نہ صرف مملکت سعودی عربیہ کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے بلکہ عالمی سطح کے اوپر جو قائدانہ کردار سعودی عربیہ کا ہے اس کو بھی زیادہ آگے بڑھائیں گے اور مستحکم کریں گے۔